جب تک دل کی نیت، ظاہر کی نگاہ، من کا بول، ہاتھ پیروں کا عمل اس محنت پر نہ ڈرے گا، اس کے مقتدی ہونے کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ اس محنت سے لوگوں کے دل کھینچیں گے کہ حکام کے، سرمایہ داروں کے، اکثریت کے دل کھینچیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس محنت کو کرنے والوں کے اندر ملک اور مال کا خیال ختم ہو جائے۔ اب اس محنت حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کسی تمہید اور تعارف کے بغیر شروع فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ایمان اور اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ 29 دسمبر سن 1959 میں جماعت میں جانے والوں کو ہدایت۔ بھوپال اجتماع تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، دنیا میں آج دو قسم کی محنتوں کا رواج ہے، ایک ملک کی محنت، دوسرا مال کی محنت، اور اسی کے لیے دن میں بھی محنت ہو رہی ہے اور رات میں بھی۔ اب ان محنتوں کے ساتھ اگر ایک تیسری محنت نہیں کی جائے گی تو یہ محنتیں اپنے ساتھ تباہی اور بربادی لے کر آئے گی۔ وہ تیسری محنت کیا ہے؟ وہ تیسری محنت انبیاء علیہ السلام والی محنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام والی محنت کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام والی محنت ایمان اور اعمال کی درستگی کی محنت کرتے تھے۔ ملک اور محنت کرنے والوں کے اگر یقین کی درستی کے ساتھ عمل درست ہوں گے تو یہ رحم کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، معاف کرنے والے ہوں گے، تو یہی ملک اور محنت کی، ملک اور مال کی محنت انہیں عروج تک پہنچائے گی۔ اور اگر یقین کی درستی کے ساتھ عمل درست نہ کریں گے تو یہ ملک اور مال کی محنت انہیں تباہ اور برباد کرے گی۔ اب ایمان اور اعمال کی درستگی کی محنت کا رواج کیسے پڑ جائے؟ ایمان اور اعمال کی درستگی کی محنت کا رواج کچھ وقت تک نہیں پڑ سکتا جب تک اخلاق کے، محبت کے، مروت کے اعمالوں کی فضا تیسری محنت کرنے والے پیدا نہ کر دی۔ جب ان اعمالوں کی فضا بنے گی تو ملک و مال کی محنت کرنے والوں کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائے گی، تب انہیں اپنی مفلسی کا احساس ہوگا۔ ایمان اور اعمال کی درستگی کی محنت کب بنے گی؟ یہ صرف زبان کے کہنے سے محنت نہیں بنے گی، بلکہ یہ محنت تب بنے گی جب اس محنت کرنے والوں کے دل میں نہ ملک کی چاہت ہو نہ مال کی چاہت ہو۔ ان کی دلوں سے یہ بات نکل جائے کہ میں مالدار ہو جاؤں، زمینوں کا مالک ہو جاؤں، ملک ہمارے تابع ہو جائے۔ یہ بھی ایمان کی محنت سے ملک و مال اور چیزیں چاہیں گے تو یہ ایمان اور اعمال کی محنت ایک رسم بن کر رہ جائے گی، یہ محنت نہ بنے گی۔ پھر تو یہ وہی بات ہوگی کہ مال کی محنت کر کے مال چاہیں اور ہم ایمان کی محنت کر کے مال چاہیں۔ اس لیے ایمان اور اعمال کی درستی کی محنت کرنے والے نہ ملک اور مال کے طالب ہو نہ چیزوں کے طالب ہو، ان کا خیال ہمارے اندر آنا ختم ہو جائے، یہ عہدے ہمارے ہو، یہ ملک ہمارا ہو، بلکہ سارے نبیوں نے یہی کہا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علیہ رب العالمین۔ شورہ سورہ آیت نمبر 109۔ ہم تم سے اپنی محنت کا بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو اللہ سے کس کا بدلہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور اعمال کی درستی کی محنت کے مقتدا صحابہ تھے، اور صحابہ کے مقتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم مقتدی تو تب بنیں گے جب ہماری نیت اور روح وہی ہو جو امام کا ہو، اور جو امام کر رہے ہو وہی مقتدی بھی کر رہے ہو۔ یہ نہیں کہ امام کی نیت کچھ اور ہو اور مقتدی کی نیت کچھ اور ہو، اور امام کا
رخ کچھ اور مقتدی کا رخ کچھ اور ہو، اور وہ سجدے میں جا رہے ہو اور یہ رکوع میں ہو، تو یہ ابتدا کہاں پر ہوگی؟ ابتدا کے لیے تین باتیں ضروری ہیں، ایک نیت ایک ہو، دوسرا رخ ایک ہو، تیسرا عمل کی تربیت ایک ہو۔ اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں تو مقتدی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ اگر مقتدی کی نیت خدا کی رضا ہو اور مقتدی کی نیت روٹی کی ہو تو نیت کے فرق کی وجہ سے یہ ابتدا چھوٹ گئی۔ کی محنت میں زیادہ وقت لگائے اور ملک اور مال کی محنت پر حسب گزارا، اور مقتدی کا عمل ملک اور مال کا ہو تو ابتدا کہاں رہ گئی؟ کیا وجہ ہے کہ آج دیکھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی لائن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی محنت اور تھی، پر اپنے ان کو مقتدی کہنے والوں کی محنت اور ہے۔ جب تک دل کی نیت، ظاہر کی نگاہ، من کا بول، ہاتھ پیروں کا عمل اس محنت پر نہ ڈرے گا، اس کے مقتدی ہونے کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ اس محنت سے لوگوں کے دل کھینچیں گے کہ حکام کے، سرمایہ داروں کے، اکثریت کے دل کھینچیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس محنت کو کرنے والوں کے اندر ملک اور مال کا خیال ختم ہو جائے۔ اب اس اعتبار سے ہم خود محتاج بن گئے۔ اب ہمارا رخ انبیاء اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے انوار کے سمندر میں گوتے لگانے والی محنت سے ہٹ کر مال اور دولت والی محنت کرنے والوں کی طرف ہو گیا۔ یہ نہ ہو کہ ساری دنیا قصوروار ہے، یہ کہو کہ سب سے زیادہ میں قصوروار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کر، پتھر کھا کر، گالیاں سن کر صحابہ کو جس رخ کے اوپر ڈالا تھا، ہم اس سے فرے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ خدا اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ یہ چوریاں اور ڈاکے اور زنا اور یہ برائیاں اس لیے ہو رہے ہیں، یہ محنت ہم میں نہ رہی۔ زنا سے، چوری سے، فل اور ڈاکے، ان سب سے ہمارا بڑا قصور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کس لیے کی؟ کیا مال اور دولت کے لیے کی، یا اپنی بڑائی اور جذبے کے لیے کی، عورتوں کے لیے کی، یا سرداری پانے کے لیے کی؟ آپ سے تو شروع ہی میں پیشکش کی گئی تھی کہ آپ یہ محنت نہ کیجیے، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے مال دیں گے، عورتیں دیں گے، سرداری دیں گے۔ آپ ہمیں صاف صاف یہ بتائیں کہ اس محنت سے آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس محنت سے سرداری یا حکومت چاہتے ہیں تو آپ یہ محنت چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ اس محنت سے مال اور دولت چاہتے ہیں تو آپ یہ محنت چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو اپنی ساری دولت لا کر دے دیتے ہیں، آپ عرب کے سب سے بڑے مالدار بن جائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رتبہ بلند ہو جائے، آپ کی بزرگی بڑھ جائے، ہم آپ کے سامنے اپنے ٹیک دیں گے اور آپ کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ اس محنت سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوبصورت عورتیں مل جائے تو ہم اپنی بیویاں اور باندیاں سب کے سب آپ کو پیش کرتے ہیں، بس آپ کی محنت چھوڑ دیجیے۔ یہ سن کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محنت میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں تمہارا بادشاہ بن جاؤں، یا بزرگ یا سردار بن جاؤں، اور مال والا بن جاؤں، یا خوبصورت عورتوں والا بن جاؤں، بلکہ یہ محنت میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا خدا، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ خدا مال اور دولت اور حسن و شوکت سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت سے خوش ہوتے ہیں۔ آج ایمان اور اعمال کی درستگی کی محنت کرنے کے لیے کون لوگ آ رہے ہیں؟
اس میں دو قسم کے لوگ آ رہے ہیں، ایک مال والے آ رہے ہیں، ایک ملک والے۔ یہ لوگ جن قسموں سے آ رہے ہیں اسی کے لیے لگے ہیں، یہ تیسری قسم والے نہیں بنیں گے۔ تیسری قسم والے تب بنیں گے جب تیسری قسم کے بننے کی نیت کر کے آؤ گے۔ اس لیے سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ما سوا تمہیں کوئی نفع پہنچے گا، ملک اور مال جتنا ہو ان سے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچے گا اگر تمہارے اندر سب سے پہلا مسئلہ دل کا ہے کہ خدا دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ لہذا دل کے اندر یہ بات نکال دو کہ خدا سے یہ بات نکل گئی تو پھر ملک اور مال والے تمہارے لیے، تمہارے وجود رحمت بن جائے گا، تم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی رحمت بن جاؤ گے۔ آج تم تبلیغ میں جا رہے ہو، اس نکلنے میں جو فائدے تمہیں نظر آئیں گے تم انہوں کی نیت کرو گے، تب خدا کی رضا کا خیال بھی نہ آئے گا۔ خدا کی رضا کا خیال بڑی محنت کے بعد دل میں آتا ہے، یہ ساری محنت میں خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اب تو ہم دو قسموں میں پڑے ہوئے انسان ہیں، اس لیے جب بھی مجلس میں بیٹھو، گشتوں میں جاؤ، ایک دوسرے کے گاؤں میں جاؤ تو صرف اپنے دل میں یہ بات رکھو۔ انشاءاللہ اس کا آگے کا حصہ اگلے پارٹ کے اندر رہے گا، پورا بیان سنیں، دھیان کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر حضرت کی ایمان اور اعمال کی نورانی باتیں ہمارے یقین اور ایمان کے اندر اضافے کا ذریعہ بنے گی۔